کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ دوستو، سوال غلط نہیں تھے، سوال بہت سادہ اور نہایت معصومانہ تھے، بہت سیدھے طریقے سے پوچھے گئے تھے، اور یہ نوعمر طلباء و طالبات تھے جنہیں پاکستان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی بحران کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ اور یہ طلباء و طالبات تھے لمس یونیورسٹی لاہور کے، جن کے سامنے انوار الحق کاکڑ جو اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں وہ موجود تھے۔ طلباء نے، طالبات نے نہایت سادگی کے ساتھ ان سے سوالات کیے۔ اس میں نہ بدتمیزی کا کوئی عنصر تھا، نہ ہی کسی کو ذلیل و خوار کرنے کا۔ پھر بھی سوال اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں کہ یہ بچے اتنے بدتمیز کیوں تھے، انہوں نے اس طرح سے کیوں پوچھا۔ دوستو، وقت کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جو شخص جتنے بڑے عہدے پر متمکن ہوگا، اس کے نزدیک وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب اہم رکھتا ہے، اور ان لمحوں کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی یونیورسٹی میں مدعو ہو اور وہاں دیر سے آئے تو اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وقت کو کیوں ضائع کیا، اتنی تاخیر سے کیوں آئے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن انہیں یہ وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس کی وضاحت کہ آپ دیر سے کیوں آئے بہت مختصراً ہوتی ہے، جو انتہائی مہذبانہ انداز میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس عہدے پر وہ کام کر رہے ہیں اور جس کام میں وہ اس وقت مصروف تھے وہ وہاں آنے سے زیادہ اہم تھا۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ آتے آپ، یقیناً وہ کام بہت اہم تھا۔ جس عہدے پر آپ بیٹھے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، اور جب آپ وہاں سے بیرون ملک گئے اور وہ بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں، تو وہاں کھڑے ہو کر جو آپ نے سیلفی بنائی ہے، چونکہ وہ سیلفی آپ کی اپنی بنائی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی بہت اہم تھی۔ آپ کا ہر کام بہت اہم ہوگا، لیکن یہ طلباء و طالبات جو اپنا وقت آپ کے انتظار میں کھو رہے تھے وہ اتنے اہم نہیں ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے جو آپ سے سوال کیا وہ سوال نہایت سادہ اور معصوم تھا، اس میں نہ بے عزتی کا عنصر تھا اور نہ ہی کسی کی تذلیل کا۔ آپ کو اس کا نہ برا ماننا چاہیے، نہ آپ کے احباب کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچے تھے، لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے جس ماحول کے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ معیشت کے بحران سے نہیں گزر رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ آس پاس کے حالات سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو سمجھا وہ سوال اپنے طور پر آپ سے کیا۔ آپ کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں تشریف لائے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آنے سے مریم نواز نے انکار کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان سے کیا سوالات کیے جائیں گے۔ بہرحال پنجاب یونیورسٹی کے طلباء میں اور لمس یونیورسٹی کے طلباء میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق نہایت واضح ہوتا ہے۔ پھر بھی دوبارہ اس بات کو دہرانا زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ آ کے ہمت دکھائی وہ قابل ستائش تھی۔ اپنے پانی پینے کا کوٹا جو تھا آپ نے وہیں بیٹھ کر پورا کیا، لیکن اگر آپ کسی سینئر ترین طلباء کے درمیان ہوتے تو آپ سے خارجہ پالیسی پر، سیاسیات پر اور آپ کی ذمہ داریوں پر، آپ کے اخراجات اور سیر سپاٹے پر وہ سوالات پوچھے جاتے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ آپ سے صرف معصومانہ سوالات کیے گئے، آپ سے آپ کی ایکٹیویٹی کا حساب نہیں مانگا گیا۔ ہاں، کسی بچے نے یہ پوچھ لیا کہ جب الیکشن کا وقت تھا تو کیوں نہیں کرایا گیا۔ بہرحال جو آپ سمجھتے تھے آپ نے دیا، لیکن جس طرح رگیدا جا رہا ہے ان بچوں کو کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات کیوں کیے، آپ یا تو اس کا ایک حل ہے کہ اپنے پسندیدہ سوالات لکھ کے بانٹ دیے جائیں، یا پھر جواب دیا جائے۔ جواب دینا چاہیے، اور جو سامنا کرتا ہے اس کو ہر طرح کے سوالات کا حساب دینا پڑتا ہے۔ بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ میں نظم و ضبط ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ برداشت ہو، تاکہ آپ لوگوں کے چبھتے ہوئے سوالات کے جوابات دے سکیں۔
مجھے کراچی یونیورسٹی میں اپنے فارن پالیسی کی وہ کلاس یاد آ گئی جس میں فارن پالیسی کی کلاس کے دوران بعض اوقات طلباء ایسے نکات اٹھا دیتے تھے کہ کلاس میں یکایک افراتفری مچ جاتی تھی۔ وہاں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بھی طلباء ہوا کرتے تھے، اسلامی جمعیت طلباء بھی، اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء بھی، اور سب سے پہلا نکات اسلامی جمعیت طلباء اٹھاتے تھے۔ وہ ہماری جو ٹیچر تھیں مسز طاہرہ، وہ بڑی زوردار شخصیت اور آواز کی مالک تھی، اور ان کی ایک آواز میں سب دب جاتے تھے۔ تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں فارن پالیسی کے اور پالیٹکس کے اور سائیکولوجی کے، سوشیولوجی کے، یہ کیسے کیسے سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ تمام سبجیکٹ، وہ تمام مضامین جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑے گہرے اور چبھتے ہوئے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹس ایسے سوالات کر لیتے ہیں تو یہ لمس کے اسٹوڈنٹ نہایت تر و تازہ اور ایسے تھے جن کے پاس وہ چبھتے ہوئے سوالات نہیں تھے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں نہیں گئے اور آپ لمز یونیورسٹی میں گئے، جہاں صرف طلباء کو وہی معلوم تھا جو ان کے آس پاس کے صورتحال سے واضح ہوتا ہے۔ وہ اتنی گہرائی میں نہیں جانتے، تاریخ کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور سیاسیات کے بارے میں بھی، اور ان دنوں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، اس کے بارے میں بھی اتنا کچھ نہیں جانتے۔ وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں انہی حالات کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا جواب نہ پیشہ ورانہ انداز میں دیا، نہ مہارت کے ساتھ دیا۔ جو آپ دے سکتے تھے دیتے رہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے خیر منائے یہ بچے جنہوں نے آپ سے سوالات کیے۔ کیوں خیر منائے؟ ان کا حق تھا، انہیں آپ نے بلایا تھا۔ انہوں نے آپ کو یقیناً نہیں بلایا ہوگا، آپ خود آئے ہوں گے، اور اگر آ گئے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت تھی۔ آپ نگراں وزیر اعظم تھے، آپ کو تو کسی ایسی عدالت میں جانا چاہیے کہ آپ سے اس عرصے میں جس میں آپ یہاں متمکن ہیں، اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی سے لپٹے ہوئے ہیں، آپ سے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے کہ عوام کی پریشانی، بے چینی اور ہلچل جو پاکستان کی ریاست میں اس وقت موجود ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے گئے۔ جو سوالات کیے گئے یہ ایک طرح سے غلط ہی رہے، کیونکہ ان میں نہ جان تھی، نہ یہ جاندار تھے اور نہ یہ چبھتے ہوئے تھے۔ سوال وہ ہونے چاہیے جس سے جواب کے کئی پہلو نکلیں، جس سے تشنگی بجھ جائے، جس سے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے ملیں۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کا وہاں مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن جو بھی آپ کا مقصد رہا ہے وہ سوائے ایک سیشن میں بیٹھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ آج کل جب عدالتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، جب مقننہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، انتظامیہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ کی کسی یونیورسٹی میں جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ سوچئے، ضرور سوچئے، کمنٹس میں لکھیے، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔